درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اب کتاب العلم کا 8واں باب، باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجۃ فی الحلقۃ فجلس فیہا۔ یہ باب ہے اس کے بیان میں جو بیٹھ گیا اس جگہ جہاں مجلس ختم ہوتی ہے، اور وہ جس نے دیکھا مجلس کے حلقے میں جگہ فجلس فیہا تو وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ تو اس باب میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس ذکر کی یا دینی مجلسیں سجی ہوں تو جہاں جگہ پائے وہاں بیٹھ جائے، یا اگر جگہ کہیں خالی ہو تو وہاں بیٹھ جائے۔ اس تعلق سے باب باندھا، اور باب کی مناسبت سے حدیث پاک نقل فرمائی حضرت واقد لیثی سے۔ چلیے حدیث پاک کی تلاوت کر لیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ ان ابا مرہ مولا عقیل بن ابی طالب اخبرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں اسحاق ابن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، ان ابا مرہ مولا عقیل ابن ابی طالب، کہ بے شک ابو مرہ جو عقیل ابن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ہیں، بے شک اب ابو مرہ جو عقیل ابن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ہیں، اخبرہ انہوں نے ان کو خبر دی، ان ابی واقد لیثی روایت کرتے ہوئے ابو واقد لیثی سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، والناس معہ، اور لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فاقبل اذ اقبل ثلاثۃ نفر، کہ 3 شخص سامنے سے گزرے، فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، 2 شخص تو خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک چلا گیا۔ فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے 3 لوگ سامنے سے گزرے، ان میں سے 2 لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وذهب واحد، اور ایک چلا گیا۔ قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راوی فرماتے ہیں فوقفا، تو دونوں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ فاما احدہما فرعى فرجة فی الحلقۃ فجلس فیہا، ان میں سے ایک نے حلقے میں گنجائش دیکھی وہاں بیٹھ گیا، واما الاخر فجلس خلفہ، اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، واما الثالث فادبر ذاہبا، اور تیسرا تو وہ پلٹ کر واپس چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثۃ، تو فرمایا کیا میں ان تینوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اما احدہما فاوی الی اللہ فاواہ اللہ، ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے اسے پناہ دی، واما الاخر فاستحیا فاستحی اللہ منہ، اور دوسرے نے اللہ حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا فرمائی، واما الاخر فاعرض فاعرض اللہ عنہ، اور ایک نے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اس سے نظر رحمت پھیر لی۔ حدیث پاک کا تلاوت مکمل ہوئی، ترجمہ بھی ہم نے سنا دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ 3 شخص تھے جو کہیں جا رہے تھے، راستے میں مسجد پاک، مسجد نبوی شریف پر نظر پڑی، راستے میں پڑی مسجد نبوی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، تو ایک شخص تو بغیر سوچے سمجھے سیدھا حاضر ہو گیا، اور ایک کچھ دور آگے بڑھ کر پھر واپس ہوئے، تو 2 مجلس میں حاضر ہو گئے، اور ایک کیا ہوا، نہیں آیا، واپس چلا گیا۔
دونوں نے حاضر ہو کر سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ تو ایک نے کیا کیا، جہاں جگہ پائی کنارے میں، مسجد کے کنارے میں بیٹھ گیا، وہ بیچ میں جاتے ہوئے شرمایا اور کنارے بیٹھ گیا، اور ایک نے اندر جگہ پائی وہاں بیٹھ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مجلس میں اگر خالی جگہ ہو تو اسے پور کر دینا اچھا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دینی پڑے، یہ نہیں کہ دھکا مکی کر کے جا کر کے تکلیف دیتے ہوئے کسی کے اوپر پیر رکھتے ہوئے جا کر کے پورا کیا جائے، نہیں۔ تو بہرحال اگر مجلس میں جگہ باقی ہو، خالی ہو، تو اسے پور کر دینا اچھا ہے، مگر کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ دوسرے یہ کہ مجلس چیر کر جانے میں ضرور کچھ انتشار کا اندیشہ ہے، اس لیے جگہ خالی ہوتے ہوئے بھی کنارے بیٹھنا یہ اچھا ہے، یا یہ کہ اب جگہ خالی نہ تھی اس لیے وہ کنارے بیٹھ گئے۔ بہرحال اگر مجلس میں جگہ نہ ہو تو زبردستی گھسنا، لوگوں کو اٹھا کر یا دبا کر بیٹھنا یہ منع ہے۔ اگر اب سرکار ان کے بیٹھنے اٹھنے تک کچھ نہیں بولے، فارغ ہو گئے، تب آپ نے کہا، تو کسی کام میں آپ مصروف تھے، اس سے فارغ ہوئے، صحابہ کو کوئی مسئلہ تعلیم فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، اس سے فارغ ہو کر آپ متوجہ ہوئے۔ اب یہ کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ چاہی تو اللہ نے اسے پناہ دے دی، ایک نے اللہ سے حیا فرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیا فرمایا، اور ایک منہ پھیر کر واپس چلا گیا تو اللہ نے بھی رحمت اس سے پھیر لی۔ بتائیے، یہ تین کے تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں اپنی مجلس کو، وہ سرکار کی مجلس میں آئے تھے تو سرکار کی مجلس میں آ کر بیٹھے، مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں اس نے اللہ کی پناہ چاہی، گویا کہ ہمارے نبی نے اپنی مجلس کو اللہ کی مجلس تعبیر بتایا اور اسے اللہ کی پناہ سے تعبیر فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب یہ قرب الہی ہے، اور ان کے دامن میں پناہ لینی حفظ الہی میں پناہ لینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ لہذا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت جو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں من ہی میرا تیرا۔ دیکھیے سرکار خود کہتے ہیں آنے والا رسول اللہ کی مجلس میں آیا، بیٹھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، منہ پھیر کر جانے والا سرکار کی مجلس سے منہ پھیر کر گیا، مگر سرکار فرماتے ہیں اس نے اللہ کی پناہ لی، اللہ سے حیا فرق کیا اور اللہ سے اس نے منہ موڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ لہذا غیر اللہ کے رٹ لگانے والوں کو اس حدیث پاک سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور عقیدہ اہل سنت یہ اچھی طرح کھل کر کے ثابت ہو جاتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ چلیے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین کی مجلس والے اللہ کے حفظ اور اس کی رحمت تلے ہوا کرتے ہیں۔ اب اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے، اللہ عز و جل کی حیا فرمانے کا یہ مطلب ہوا درگزر فرمانا، مغفرت فرما دینا، رحمت سے حصہ دینا، عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یعنی اللہ نے حیا کی مطلب درگزر فرما دیا، مغفرت فرما دیا، اپنی رحمت سے حصہ دیا، اپنے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ اور اللہ سے، رسول اللہ کی مجلس سے اعراض کرنا، اللہ سے اعراض کرنا ہے، تو پتہ چلا کہ حضور سے اعراض، اللہ حضور سے پھرنا، ہاں ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، ہے نا؟ تو سرکار کے درس پر رجوع لانا یہ خدا کی بارگاہ میں رجوع لانا ہے، اور ان کے در سے منہ پھیرنا ہے نا، کیا ہے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ معلوم ہوا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مجلس خیر ہو رہی ہو اور کوئی عذر اگر نہ ہو تو اس میں ضرور شریک ہو جانا چاہیے۔
اور یہ کہ کسی دینی مقتدا کے سامنے سے اگر گزر ہو، ایسی جگہ سے گزر ہو رہا ہے جہاں کسی اللہ کا محبوب بندہ آرام کر رہا ہے یا کوئی دینی پیشوا رہبر موجود ہے تو ان کی مجلس میں ضرور حاضر ہوں۔ اگر کوئی عذر ہو تو نہ حاضر ہوں تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن اگر عذر نہ ہو تو ضرور حاضر ہوں۔ حضور تاج الشریعہ کا ذکر شام کا جو سفر ہے اور عرب کا شام اور دمشق کا، فلسطین و عراق کا، تو اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ دمشق کے سفر میں حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ قیام فرما تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں اس علاقے میں تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر کوئی ایک آل رسول رہتے تھے جو مشہور تھا کہ وہ عارف باللہ ہیں اور ولایت کے حامل ہیں۔ وہ اچانک حاضر ہو گئے ملاقات کے لیے۔ فرمایا ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھے گلیوں سے خوشبو ملی کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ ملاقات کے لیے اسی لیے میں حاضر ہو گیا کہ کون ایسا اللہ کا ولی یہاں آ گیا جس کی خوشبو گلیوں میں مہک رہی ہے، تو میں اس کی زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ تاج الشریعہ کی زیارت اور ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تاج الشریعہ کے مرقد انور پر انوار و تجلیات اور رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ جب تک وہ تھے یہ ساری بلاؤں سے ہم بچے تھے، یہ سارے حفوات و بکواس کچھ نہیں تھے۔ وہ کیا گئے کہ بلاؤں نے گھیر لیا ہمارے ملک ہندوستان کو۔ اللہ بچائے، ان کے روحانی فیض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کے فیض کے ذریعہ ہمارا ہم پر کرم فرمائے۔ چلیے خیر، اس سے ظاہر ہوا کہ یہ تیسرا شخص جو چلا گیا تھا اسے کوئی عذر نہ تھا، یا یہ کہ وہ منافق رہا ہو، یا اللہ کے اعراض فرمانے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ثواب سے محروم ہوا۔ اب وقت تو جو ٹائم ختم ہونے کا اس میں زیادہ ہو گیا ہے، لیکن کلاس دیر میں شروع ہوئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر آنے کی وجہ سے بس کریں تو آپ لوگوں کی مصروفیت بھی ہوگی، اس لیے ہم یہیں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں، اور دعا کریں کل انشاءاللہ ضرور ٹائم پر رہیں گے، کیونکہ کل نہیں کہیں جانا ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن اب ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، تو کل انشاءاللہ ہاں۔ اور اب ادھر بہت ہی ایک اہم حدیث پاک آنے والی تھی، تو ہم نے سوچا تھا کہ آج لمبی گفتگو کریں گے، مگر وقت نے ساتھ نہ دیا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اور پڑھائیں کہ بس کریں؟ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حدیث پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہر جائز تمنا نیک مراد کو اللہ رب العزت پوری فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا ربنا نتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ترزقنا زیارت حرمک ورزقنا زیارت حرمک وحرم حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حرمہ کا مکہ مقدم، مکہ المکرمہ، وحرم نبی کا مدینہ المنورہ، ورزقنا زیارت روضۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ورزقنا الصلاۃ فی مسجد نبی کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وفقنا یا ربنا ورزقنا الصلاۃ فی ریاض الجنة یا ربنا بفضلک بجاہ نبی کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم احیانا علی مسلک اہل سنت والجماعہ وامتنا علی مسلک اہل سنت والجماعہ بالعزت والکرامہ فإنک انت العزیز الکریم، وارزقنا زیارت حرمک وحرم حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وحشرنا مع الشہداء والصالحین، وارزقنا شفاعة سید المرسلین بجاہہ عندک بوسیلۃ سیدنا خواجہ معین الدین یوم القیامہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔